الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معالي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رغم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. خادم قوم معمار ملت غمگسار تشیع حضرت سیٹھ شیخ نوازش علی رحمہ اللہ تعالی الفاتحہ. مغفرت کے لیے بلند تر سلام. تھوڑی سی زحمت دوں گا اگر تھوڑا سا اس طرف آ جائیں تو یہ ہمارے احباب کے دروازے میں یا وہیں سے اٹھ کے آپ آگے آ جائیں. ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑے سے اس طرف تو اس طرف آ جائیں. مرکز امامت، مرکز رسالت، سیدہ دختر رسول
سیدہ مرکز انوار کساب دختر طاہا، سیدہ مادر شبیر و شبر فاتح مباہلہ مرکز مباہلہ، سیدہ ملکہ عصمت ملکہ حیا ملکہ بحرور ملکہ فردوس ملکہ فردوس مصورہ فردوس زوجہ امیر المومنین کل قرآن شریک القرآن، سیدہ لائلۃ القدر سورہ کوثر، سیدہ آیہ تطہیر، سیدہ کنیز خدا حجاب اللہ، جلال کبریا رضا کبریا، مشکل کشا کے مشکل کشا، سیدہ نصیر کبریا، ناصر انبیاء، ولی خدا، توقیر کبریا، نور کبریا، سیدہ ضیاء نور کبریا، بنت رسول فاطمہ زہرا صلوات اللہ سورہ مبارکہ المائدہ کی 54ویں آیت۔ ایام تو ایام فاطمیہ ہیں، مگر جناب شیخ نوازش علی اللہ ان کی قبر کو منور کرے، ان کی زندگی اور مساعی، ان کی مجاہدتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زمانے میں امام کے اصحاب کی جو تلاش ہے اور امام کے اصحاب کی جو صفات ہیں، آخری زمانے میں جن کے ہاتھ میں تسلط اور اختیار ہوگا، اللہ جن کے حوالے اپنا نظام کرے گا، جن کے انتظار میں در حقیقت ہم ہیں تاکہ امام بھی آ جائیں، اور وہ بہرحال معصومین نہیں ہیں، غیر معصوم ہستیاں ہیں جن میں یہ کمالات پائے جائیں تو امام کا ظہور قریب ہو جائے گا۔ ان کی صفات اور اس آخری زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کی عادات اسے مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، بات بھی ہو رہی ہے تو مومنوں سے ہو رہی ہے۔ اللہ کو مومن بہت عزیز ہے، اللہ کو صاحبان ایمان بہت اچھے لگتے ہیں۔ مومن بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، اللہ جس سے بات کرے اس صاحب قسمت کو مومن کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اب بات ایسی لگ رہی ہے، آغاز ایسا ہو رہا ہے کہ گویا کچھ تعریفیں ہوں گی، کچھ ان کی تمجید ہوگی، کچھ حوصلہ افزائی ہوگی، لیکن کیا کریں کہ معصومین کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑا مومن ہو جائے، کیونکہ اس پہ اللہ کی خاص عنایات جو معصومین کو حاصل ہے وہ نہیں ہوتی، تو وہ کسی نہ کسی مرحلے اور منزل پر آ کر بہکنے کا، بھٹکنے کا، بگڑنے کا حصہ بن سکتا ہے۔ لہذا مومن بھی ہو گئے تو ایک ڈرے ڈرے، خوف زدہ، ایک خوف اور امید کی کیفیت میں رہا جائے۔ صاحبان ایمان ہو جانے کے بعد بھی کہیں تکبر نہ ہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں۔ اہل علم تشریف فرمائے ہیں، اہل تقویٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت معصوم فرماتے ہیں کہ مومن ہو، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہتا ہو، نہ خوف محض، نہ امید مطلق، نہ مسلسل امید اور نہ ہی خوف، نہ ہی قبر میں بچھو نظر آتے ہوں اور نہ ہی قبر میں بچھو نظر آتے ہوں اور نہ ہی اپنی عبادتوں پہ غرور ہوتا، بلکہ بلا تشبیہ مومن کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے کوئی موٹر وے پر مثلاً کراچی سے لاہور آ رہا ہو، اسلام آباد سے لاہور آ رہا ہو، اس شاہراہ پر دوڑنے والی تیز گاڑیاں ایک لمحے کی غفلت اور موت کا پیغام، ایک لمحے کی غفلت انسان کو موت کے دروازے تک لے جائے گی، یہ ہے خوف، اور تیز رفتار سواریوں کا منزل کے قریب ہونا یہ ہے امید۔ یعنی انسان ایک ہی وقت میں خوف کا شکار بھی ہے اور امید کا شکار، امید کا حامل بھی ہے۔
مومن اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کے عذاب سے خوف زدہ بھی رہتا ہو اور اہل بیت کی شفاعت کو امیدوار بھی ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ ایک خوف کی کیفیت اللہ یاد دلا رہا ہے اور ہمیں ہوشیار کر رہا ہے، ہمیں غرور اور گھمنڈ سے بچا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر گیا، تو مومن ہو گئے تھے، اتنے بڑے معتبر ہو گئے تھے، پھر دین سے یہ ہاتھ اٹھا لیا، اگر تم یہاں آنے کے بعد پھر بھی گئے تو تمہارے جانے سے میرا نظام خراب نہیں ہوگا۔ میں یہی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم سے عزاداری نہیں ہے، ہم عزاداری سے ہیں، ہم سے مسجدیں نہیں ہیں، ہم سے مسجدیں نہیں ہیں، ہم مسجدوں سے ہیں، ہم سے ادارے نہیں ہیں، ہم اداروں سے ہیں۔ اللہ کا دین ہماری وجہ سے نہیں چل رہا بلکہ ہماری عزت بڑھی ہے اللہ کے دین کی وجہ سے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد بھی ہو گیا، پھر گیا، دین سے ہاتھ اٹھا لیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو بہت جلد اللہ ایک قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ، تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہوئے تو کیا ہوگا۔ ایک ادارے سے ایک صاحب ایک ادارے کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے، ایک صاحب ایک ادارے کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے، تو ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ بھائی صاحب آپ کو مرنے کے بعد بھی تو ادارہ چھوڑنا پڑے گا۔ معصوم فرما رہے ہیں مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ تم میں سے اگر کوئی من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو بہت جلد اللہ ایک اور قوم کو، کچھ اور لوگوں کو، تمہارے علاوہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ کام اس کا بد نہیں ہوگا، نظام اس کا مختل نہیں ہوگا، نظام اس کا معطل نہیں ہوگا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی۔ اللہ نے قرآن میں مولا علی کے نام پہ سورہ نازل نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں سیدہ زہرا کے نام پہ سورہ نازل نہیں کیا، مگر حضرت عیسیٰ کے نام پر، حضرت ابراہیم کے نام پر، حضرت مریم کے نام پہ سورہ نازل کر دیے، اس لیے کہ وہ گزشتہ شخصیات کا نام ہے جن پہ کوئی جھگڑا ہونا ہی نہیں تھا۔ اگر اللہ مولا علی کے نام پہ سورہ اتار دیتا، اگر اللہ جناب زہرا کے نام پہ سورہ اتار دیتا تو قرآن کے تحفظ میں رکھنا پڑتا اور تحریف قرآن کے امکانات بڑھ جاتے۔ لہذا اللہ نے یہ جھگڑا ہی نہیں ڈالا کہ کون سا علی مراد ہے، کون سی فاطمہ مراد ہے، فاطمہ جیسا کام لے کر آؤ، علی جیسا کردار لے کر آؤ۔ لہذا صفات پروردگار عالم نے بیان کر دی کہ ان صفتوں پہ جو پورا اترے گا وہ ہے جو اس کمال کا حامل ہے، اس عنوان کا لائق ہے۔ لہذا ارشاد ہوا 6 صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی صفت، میں ان صفات کو پڑھنے سے پہلے ایک فہرست اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں اور بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، یہ 6 عنوانات ہیں جو اس آیہ کریمہ میں بیان ہوئے ہیں۔ خدا دوستی، خود شناسی، صلوات پڑھے ذرا محمد والا، خدا دوستی، خود شناسی، تیسری صفت تواضع، چوتھی صفت تکبر، پانچویں صفت جہاد اور چھٹی صفت ہمت اور حوصلہ۔ یہ الفاظ میرے ہیں، قرآن کے اللہ کا کلام لینا ہے، اللہ کی جانب سے بیان کرتا 6 صفات کو میں نے اپنے الفاظ میں ڈالا ہے، اپنی محاوراتی زبان میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ 6 صفتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں، پروردگار عالم اپنا نظام ان کے حوالے کر دے گا، اللہ کا نظام ان کے حوالے ہو جائے گا۔ سب سے پہلی صفت خدا دوستی، خدا محبت کرتا ہو، اللہ محبت کرتا ہو۔ میرے مولا نے مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ کو جو عہد نامہ لکھ کر دیا، مصر کا گورنر بناتے ہوئے نظام حکومت لکھ کر دیا، حکمران کا مزاج
جو مولا علی نے بنایا، اس پورے خط میں جو عہد نامہ مالک اشتر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اس پورے خط میں مولا علی نے کوئی آیت سے استفادہ نہیں کیا۔ علی سے بڑھ کر کوئی قرآن ہے؟ میں تو اپنی تقریر کو مضبوط بنا رہا ہوں، بنا سکتا ہوں، بنانا چاہیے، بناتا ہوں قرآن پڑھ کر۔ اس سے بہتر اور بلند ہو جائے۔ خدا دوستی، میں بات کر رہا تھا کہ اس خط میں مولا علی نے ایک آیت سے بھی استفادہ نہیں کیا۔ میں تو اپنی تقریر کو معتبر بنانے کے لیے آیت پڑھوں گا، میرے مولا علی نے ایک حدیث سے بھی استفادہ نہیں کیا۔ علی سے بڑھ کر کوئی سرکار کو جاننے والا ہے؟ نبی کی کوئی حدیث نہیں لکھی اس میں، اللہ کا کوئی کلام قرآن کی کوئی آیت سے استفادہ نہیں کیا خط لکھتے ہوئے۔ اس کا ایک موٹا سبب یہ ہے کہ اگر علی نے قرآن سے خط کو لکھا ہوتا، جیسے ہم لکھتے ہیں، جیسے ہم کر رہے ہیں، اگر مولا کائنات نے قرآن سے استفادہ کیا ہوتا تو غیر مسلم اسے نہ پڑھتے اور کہتے یہ مسلمانوں کے لیے لکھا گیا کلام۔ میرے مولا نے عقلیات اور نفسیات سے بات کی ہے، جو فرق ہی نہیں ہے ہندو میں اور غیر مسلم میں اور مسلمان میں۔ اس میں مگر ایک بات مولا نے آغاز میں کی ہے، اور آغاز میں مولا نے فرمایا کہ تم مالک اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا دوستی، پھر خود شناسی، اللہ سے محبت۔ اللہ محبت کر رہا ہے، یہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے مگر یہ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا۔ لہذا دوسرا مرحلہ یا اہم ترین مرحلہ ہے خود شناسی۔ یہ سب کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ یہ آسمانوں میں سفر کر رہا ہے، زمین کی تحت الثری تک پہنچ چکا ہے مگر اپنے آپ تک نہیں پہنچا۔ سب سے مجہول مخلوق اگر کائنات میں کوئی ہے جسے پہچاننا سب سے زیادہ مشکل ہے تو وہ خود انسان ہے۔ یہ سب کو جانتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ لہذا قرآن مجید میں ایک حسین آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے۔ تم اپنے اوپر غور کر لو، ساری باتیں تم پہ روشن ہو جائیں گی۔ یہ جو انسان اپنے اوپر غور نہیں کرتا، جسے مراقبہ یا محاسبہ کہا جائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسرے منزل خود شناسی، تیسرا عنوان تواضع، انکساری، خاکساری، چوتھا عنوان تکبر، مزاج نہ بن جائے تواضع کا، عادت نہ بن جائے جھکنا۔ دیکھو کہاں جھکنا فریضہ بنتا ہے اور کہاں اگرنا فریضہ بنتا ہے۔ ہمیشہ جھکنے والا مومن نہیں ہے اور ہمیشہ اگرنے والا مومن نہیں ہے۔ جہاں جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق اپنے رویے کو بنایا جائے۔ جسے شہید سبط جعفر نے دو مصروں میں کیا خوب کہا ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر کہیں رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر کہیں رسی گلے میں ہے، جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تکبر، تواضع کے ساتھ تکبر بھی ہو۔ وہ اچھا مومن انسان نہیں ہے جو متکبر نہیں ہوتا۔ کبھی اکڑ کر بھی دکھاؤ، کبھی گردن بھی ٹیڑھی کر کے دکھاؤ، کبھی جھٹکا بھی دو کسی کو۔ تکبر۔ پانچویں صفت جہاد، اللہ کی راہ میں کوشش، جدوجہد۔
तारीख न बैठना, हाथ पे हाथ रख के न रह जाना, हार न मान जाना माहौल से, जमाने का रोना न रोना, हालात से मुतासिर होकर जिंदगी न गुजारना, सुस्ती का शिकार न हो जाना, कसालत ना आ जाए, सुस्ती ना आ जाए, नहीं कोशिश जद्दोजहद। और छठी सिफत परवरदिगार आलम ने बयान फरमाई, हिम्मत और हौसला। लोग अगर तुम्हें मलामत करें, मजम्मत करें, तुम्हें तंग करें, तुम्हें चुपते हुए जुमले कहें, तो खबरदार कामों से हाथ नहीं उठाना, हिम्मत हौसला। तुम्हें अपने रब को राजी करना है, चाहे सारी दुनिया नाराज हो जाए। मुझे वक्ती तौर पर लोग नाराज होते हैं, उससे हिम्मत न हारना। जिस अल्लाह की खातिर तुमने लोगों को नाराज किया है, अब उसकी जिम्मेदारी है, उस पर वाजिब है कि लोगों को राजी करे। लिहाजा वो रब फिर उन्हें राजी करेगा। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, तुम बस ये देखो तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है। ये 6 सिफतें इमाम के असहाब की सिफतें हैं, और उसके लिए हम सब शौक रखते हैं, चाहते हैं कि हम भी उन असहाब में से हों, उन 313 में से, या उन 10,000 में से हों जो 313 के जेर नसर होंगे। फिर उन 10,000 के नीचे जो 10 लाख की तादाद होगी, वो 313 जो सिपा सालार और जर्नैल होंगे। तो एक साहब कहने लगे कि जी 313 हमारे मुशहिदीन नहीं है क्या जो इमाम ज़ुहूर नहीं कर रहे? तो 313 सिर्फ आलिम नहीं चाहिए, शुजा भी चाहिए। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। बड़ी बड़ी खतरनाक सी वादी में कदम रख दिया है। बहुत बड़ा नाम है हजरत हशाम इब्ने हकम का, छठे इमाम के, 5वें इमाम के, 7वें इमाम के शागिर्दों में से, असहाबे इजमा में से हैं। 18 जो मजबूत आइमा ने जिन पर एतबार किया और कहा कि जो ये कह दें गोया हमने कहा है। अबू बसीर जी, ज़करिया इब्ने आदम, बशार मुक्काई, उनमें से हशाम, ये शख्सियात। हजरत हशाम इब्ने हकम का इंतकाल हुआ दिल बंद हो जाने से। अबू जाफर मंसूर दवानजी पर्दे के पीछे छुपा खड़ा है, उसने आजमाया था। इनसे किसी ने पूछा कि अबू जाफर के बारे में क्या राय है, तो जो राय थी वो बता दी, जो था वो बता दिया। जालिम है, जाबिर है, ये करता है, वो करता है, ऐसा है, वैसा है, जो था वह बता दिया उन्होंने। और जैसी सारी बुराइयां उसकी कर ली जो हकीकत थी, तो वो पर्दा हटा के सामने आके खड़ा हो गया, और ये इजहार हुआ कि सब सुन रहा था मैं। वहीं दिल बंद हुआ और रहलत हो गई। आलिम इतना बड़ा मगर मालिक अशतर नहीं है। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जी, वही से बेहतर सलवात पढ़ लीजिए मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब ये 6 सिफतें इमाम के असहाब की बयान हुई, उन्हें अल्लाह के अल्फाज में, कुरान की आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह एक कौम को ले आएगा जिनमें सबसे पहली सिफत ये होगी, युहिब्बुहुम, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। दूसरी सिफत युहिब्बूनहु, वो भी अपने आप से मोहब्बत करते होंगे। बाद ने कहा कि वो भी अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। आप यही तर्जुमा करेंगे, वो भी अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो पहले अपने आप से मोहब्बत करता है। जितने भी अल्लाह से दूर लोग नजर आएंगे वो वही हैं जो अपने आप से दूर हैं। इसलिए कि कुरान मजीद में इरशाद हुआ सूरह मुबारक फुस्सिलत 55वीं आयत में, सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, अगर तुम्हें अल्लाह को ढूंढना है कि अन्नहुल हक वो है, तो अपने ऊपर गौर करो। दर्रों में, सहराओं में, बयाबानों में, गारों में जाकर अल्लाह नहीं मिलेगा, अपने ऊपर गौर कर लो, तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। तुम इस 6 फीट के बदन पे गौर कर लो, तुम्हें अल्लाह की मारिफत हो जाएगी। ये कुरान हमें बताना चाहता है। दूसरी सिफत उनके अंदर यह है कि वो भी अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। तीसरी सिफत अजल्लतिन अलल मोमिनीन, वो मोमिनीन के सामने मुतवाज़े, तवाज़ो के साथ, खाकसारी के साथ, इंकिसारी के साथ, मोमिनीन के सामने वो अपने आप को झुकाते होंगे, जलील करते होंगे। जलील में माना अपने आप को झुकाना, खाकसार होते होंगे, मुतवाज़े होते होंगे। मोमिन आ गया तो बस बात खत्म हो गई। इसके दिल में अली बसता है, इसके दिल में सैयदा की मोहब्बत है, इससे मुझे लड़ना नहीं है, इससे मुझे अकड़ना नहीं है, इसके सामने मुझे मुतवाज़े रहना है, खाकसार रहना है।
اگر کوئی مومن آپ کے آفس میں آیا ہے، آپ کے ادارے میں آیا ہے، آپ کے پاس کرسی نہیں ہے اسے بٹھانے کو، آپ بیٹھے ہیں، وہ کھڑا ہے، تو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ مومن کھڑا ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن؟ خبردار مومن سے اکڑ کر بات نہیں کرنا، مومن کے سامنے متواضع۔ یہ تھوڑی یہ والی باتیں تھوڑی افسران کے لیے ذرا زیادہ محسوس کرنے کی ہے جی۔ الحمدللہ جن نے اللہ نے عزت عطا کی ہے، منصب عطا کی ہے، وہ ذرا اس مشکل سے گزرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر میں نے اس کا احترام کر لیا تو لوگ کہیں گے تم نے اپنے ادارے کو امام بڑا بنا دیا۔ بھائی امام بڑا نہیں ہے، کہیں اور جا کے بات کرنا۔ ایک آیا ملنگ مولائی بیچارہ سادہ آدمی تھا، اس نے آپ کو سمجھا کہ آپ مولائی ہیں اور سب کے سامنے یہ عالی مدد بول دیا، تو آپ کا منہ کیوں اتر گیا؟ اگر میں نے مولا علی مدد جواب دے دیا تو لوگ کہیں گے کہ انہوں نے تو امام بڑا بنایا ہوا ہے۔ جس مولا کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، کرنے کی کیا بات ہے؟ اور یہ پاکستان میں بات کر رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم نے جو اپنی علماء کرام اور قومیات کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے جو نقصانات اٹھائے نا، اس میں آدھا حصہ ہمارا ہے۔ ہم نے جو قومی نقصانات اٹھائے ہیں اس میں آدھا قصور ہمارا ہے، اور وہ جو قصور ہمارا ہے اس کا ایک عنوان یہ ہے کہ ہم نے بعض جگہ ہمت سے کام نہیں لیا، خوف زدہ رہے، ڈرے ڈرے رہے کہ کہیں میرا گریڈ نہ چھن جائے، کہیں میری ترقی نہ رک جائے، کہیں مجھے سسپینڈ نہ کر دیا جائے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے شیعہ وہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ کیا پریشانی ہے تمہیں بھائی؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ علی کے ماننے والے ہیں، فخر سے کہو کہ امام جعفر صادق کے فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مجھے معلوم ہے میری اس گفتگو سے کچھ لوگوں کو کچھ یہ پریشانی ہوگی کہ جذباتی باتیں، آپ نے 85 جذباتی کام اور ذاتیات کے لیے کر لے یہ ہوں گے، ایک دفعہ مولا کے لیے بھی جذباتی ہو جائیے۔ میں آپ کو ممبر سے ضمانت دے رہا ہوں، ترقی نہ ملے تو مجھ سے بات کیجیے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مومنین کے سامنے متواضع، اذلۃ علی المؤمنین، اور چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین۔ مگر تواضع کا یہ عادت نہ بن جائے، ہمیں تکبر بھی چاہیے، ہمیں غرور بھی چاہیے، اونچی آواز میں بات کرنا بھی تمہیں آتا ہو۔ ہمیشہ ہاتھ پیر کھلانے والا مومن نہیں ہے، کبھی کسی اور کے بھی ہاتھ پیر کھلوائے، کبھی کسی اور کو بھی ڈرائے دھمکائے۔ لہذا قرآن پڑھ رہا ہوں نا میں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تکبر بھی کر کے دکھانا ہے تمہیں، اور وہ تکبر کس کے سامنے؟ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، اسے ڈرنا کیا؟ جو اللہ کا کھاتا ہے اور اللہ کا گاتا نہیں ہے، اسے ڈرنا کیا؟ لہذا تم اللہ کی خاطر اسے تکبر کر کے دکھاؤ، اللہ تمہارے اندر حوصلہ بڑھائے گا، ہمت بڑھائے گا، شجاعت عطا کر دے گا۔ تکبر کرنا ہے اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے سامنے عزت، احترام، مقام اپنا بلند رکھنا ہے، ہلکا پن نہیں پن دکھانا، اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھانا ہے۔ یہ صفت چوتھی صفت۔ پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اہل علم زیادہ متوجہ ہیں، میں طالب علم ہوں، کہ جہاد کا مطلب کوشش ہے، جدوجہد ہے، مجاہدت ہے، اجتہاد اسی خاندان کا لفظ ہے، کوشش کرنے والا۔ ہر شخص کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اسے اللہ کی خاطر استعمال کرنا جہاد ہے۔ کوئی اچھا لکھ سکتا ہے تو جہاد بالقلم، کوئی اچھا بول سکتا ہے، جہاد باللسان۔ جی، ہر شخص کا جہاد علیحدہ ہے۔ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب علیحدہ علیحدہ میدانوں کے مجاہد ہیں۔ ہر میدان کا علیحدہ مجاہد ہو سکتا ہے۔ ابھی 2 دن سے لاہور میں کل شام میں پہنچا تھا، مسلسل جو ملاقاتیں اور میٹنگز ہو رہی ہیں ان میں ہمارے ساتھ آج اور کل شوبز کے لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ ڈر ڈر کے بول رہا ہوں کہ کہیں میرے اوپر کچھ
مشکل نہ آ جائے. تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی سے اپنا درد دل کریں, اپنا مسئلہ پوچھیں, اپنی الجھنوں کا کوئی حل نکالیں. جی کہاں جائیں, وہ کس سے پوچھیں, کس سے جا کے بولیں. جی تو بہرحال میں نے تو کوشش کی کہ خدا نخواستہ کوئی تصویر نہیں کھنچ جائے. تو میں ایک مشکل میں آ جاؤں گا کہ جی مولانا فلاں گلوکار سے مل رہے تھے اور فلاں اداکار سے مل رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے نزدیک مولانا طارق جبیل کا بڑا مقام ہے, مگر ہم تو چاہتے ہیں جی فلاں سے ملے. صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد. تو کیا میں دروازے بند کر دوں؟ ہماری طرف سے دروازے بند ہونے چاہیے کہ نہیں؟ ان سے بات ہی نہیں ہوگی. اور الحمدللہ دونوں نشستوں کے اندر جو ایک مشترکہ بات میں نے ان سب سے کی, میں نے کہا تم کسی بھی شو میں کسی بھی جگہ ہو نماز نہ چھوڑے. تم بہت ساری چیزوں سے بچے رہو گے. اور ان میں سے ایک نے اس بات کا اظہار کیا کہ جس دن میں نے نماز پڑھی اس دن میں بہت سی الجھنوں سے بچی. صلوات پڑھیں ذرا نبی کے رات میں. گرامی, ہر شخص کی ایک صلاحیت ہے, ہر شخص کے اندر اللہ نے. میں پچھلے دنوں آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی وہ اداکاروں اور گلوکاروں سے گفتگو کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے, سب کو جمع کیا ہوا تھا. وہ میں نے ان کی گفتگو سنی. انہوں نے بہت ساری کام کی باتیں کی, اور اس میں کام کی ایک بات یہ کی کہ یہ صلاحیت کہ آپ جسے چاہیں رلا دیں اور جسے چاہیں ہنسا دیں, یہ صلاحیت, یہ جو گلا آپ کا جس کی وجہ سے آپ دلوں میں اتر جاتے ہیں اور دماغوں پر حاوی ہو جاتے ہیں, یہ اللہ نے دیا ہے, یہ آپ نے خود بنایا ہے. ایک جملہ آیت اللہ خامنئی کا اس میں تھا, انہوں نے کہا یہ صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے نا, تو جس نے آپ کو صلاحیت دی ہے اسے ہمیشہ یاد رکھیں. ان سے یہ بات کون کرے گا؟ میں نہیں کروں گا. تو صلوات پڑھیں اور نبی کی ذات پڑھیں. لہذا جہاد یعنی اللہ کی راہ میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال. یجاہدون فی سبیل اللہ. اور چھٹی صفت لا یخافون ولا یخافون لومۃ لائم. وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. جب آپ کا ضمیر مطمئن ہو, جب آپ کا دل اندر سے پکار کے کہے کہ آپ نے یہ اللہ کی خاطر کام کیا ہے, تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, سب مذمت کرنے لگیں, تو مومن کی علامت یہ ہے. آخری زمانے صاحب العصر کے اصحاب کی علامت یہ ہے. ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. لوگ کچھ بھی کہیں. تقریباً 200 سال تک کربلا کا واقعہ اور امام حسین کی قربانی پر غالب اکثریتی مسلمان وہ تھے کہ جو معاذ اللہ امام کی اس عمل کو پسند نہیں کرتے تھے, کہتے تھے غلط کیا ہے معاذ اللہ. لیکن آج اگر کوئی امام حسین کے دشمن کے لیے اتنی سی بھی گنجائش نکالے کہ ثابت نہیں ہے کہ یزید کا ہاتھ تھا, تو پاکستان سے تو چیئرمین شپ چھن جاتی ہے. کوئی عزت ہی نہیں کرتا, ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے وہ شخص جس کے اندر ذرا سی بھی یزید سے محبت پائی جاتی ہے. وہ جو پہلے 200 سال تک امام حسین کے بارے میں ایک الجھن سی تھی, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی بات, لیکن آج جیسے جیسے دور بڑھتا جا رہا ہے, تو بتائیے اللہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں کہ جس نے اللہ کا ساتھ دیا ہو. اور یہاں علامہ نقل کا بڑا حسین جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں کبھی غور کیا کربلا میں حسین جو اکیلے کھڑے تھے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں آج حسین کے نام پہ سب سے بڑا مجمع لگتا ہے اس لیے کہ کربلا میں حسین اکیلے کھڑے تھے. صلوات دیا کریں گے محمد.
عزیزان گرامی، وقت تو نسبتاً میرے پاس ہے مگر جگہ تنگ ہے، باہر سردی بھی ہے، لہذا اکتفا کروں گا فضائل کے باب میں اسی منزل پر کہ ہمیں آخری زمانے میں امام کے اصحاب میں شامل ہونے کے لیے تیاری کا نصاب اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ ان صفات پہ پورا اترو اور تم آخری زمانے کے ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے کہ جن پہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور جسے چاہے وہ اپنے فضل سے ہمکنار کرے۔ جس کے انتظار میں ائمہ اہل بیت نے اپنے زمانے کے لوگوں کو حوصلہ دیا، انتظار کروایا جن گھڑیوں کا، ان گھڑیوں میں لوگوں کی یہ صفتیں ہوں گی۔ یوں تو ہر معصوم نے ان لمحات کا انتظار کیا ہے، مگر سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جس نے ظلم اور جبر کا سامنا کیا وہ جناب زہرا ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے۔ مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر عزاداروں کو دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ دروازہ بھی معمولی نہیں ہے، دروازہ وہ دروازہ ہے جس پہ نبی کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے، فرشتہ گھر میں آنے کے لیے اجازت مانگتا تھا۔ سورہ نور کی یہ 33ویں آیت جب نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کا احترام کرو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ تو برابر سے بیٹھے ہوئے ایک اور صحابی کی آواز آئی، ھذا المکان منہ، نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی نے اشارہ کیا مولا علی جناب زہرا کے گھر کی طرف، یہ گھر بھی ان میں سے ہے؟ تو سرکار نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان گھروں میں سب سے افضل گھر ہے جو تعظیم کے لیے رکھا گیا تھا، جو تعمیر کے لیے رکھا گیا تھا، جو احترام کے لیے رکھا گیا تھا۔ کیا اس دروازے پہ چیخنا چلانا، اس دروازے پہ لکڑیوں کا جمع کرنا؟ علامہ شبلی نعمانی نے تو لکھ دیا نا تاریخ الخلفاء میں کہ دروازہ جلنے کا واقعہ ثابت نہیں ہے، مگر یہ تو ہے کہ انہوں نے کہا تھا میں آگ لگا دوں گا، اور ان سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کہا۔ عزادارو، جب کہا گیا نا کہ علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، تو بیوی نے فرمایا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں۔ تو جواب دیا وَإِن، چاہے حسنین رہتے ہو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اور دروازہ جب نیم سوختہ ہو گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور جب اس نے اپنی لگت سے دروازے کو گرایا تو جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ جا کے گرا، اور ایک آواز فضا میں گونج رہی تھی یا فضہ تو خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود، کہ سزا والے آن در و دیوار بود، جس سینے میں اللہ کے راز نہفتہ تھے کیا وہ دروازے اور دیوار کے درمیان توڑنے کے قابل تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بھی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے نا تو اسے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے میرے بچے پلیں گے کیسے۔ کبھی فلاں بہن سے کہتی ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا، کبھی فلاں عزیز سے کہتی ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا، کبھی بچوں سے بچوں کے بارے میں کہتی ہے بیٹا اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔
اے میرے لال بہن کا خیال رکھنا. اور کبھی شوہر سے کہتی ہے کہ اگر دوسری شادی کر لو تو میرے بچوں کا خیال رکھنا. عزاداروں جناب زہرا جب شہید ہو گئی ہے نا تو جناب زینب 3.5 سال کی ہیں, امام حسین 4.5 سال کے ہیں, امام حسن تقریباً 6 سال کے ہیں, اور بچے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں. مولا علی سے فرماتی ہیں یا علی تتربت بعدی اماما لأننا لا بد للرجال النساء. اے میرے علی میرے بعد شادی ضرور کرنا, اس لیے کہ ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے, مگر اتنا خیال رکھنا کہ میرے بچوں کے ساتھ ان کا خیال رہے. اجرکم اللہ. ایک بچے سے علیحدہ بیوی ملی ہے, ایک بچے کے بارے میں مولا کائنات سے علیحدہ وصیتیں فرمائی ہیں. اور جناب زینب کے بارے میں فرمایا علی جب میری زینب کی شادی ہونے لگے تو میری ذاتی چیزیں سبھی زینب کو دے دینا. اے علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے, اے علی میرے حسین کی یہ عادتیں ہیں. اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آواز کو آزاد کریں گے. ایام فاطمیہ ہیں, چند آنسو میری آنکھوں سے اگر آ جائیں تو شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ ہو اور مرحوم غفور نوازش علی مرحوم کے درجات کی بلندی کا سامان ہو جائے. ہر ایک بچے سے علیحدہ گفتگو کی. آخر میں فرمایا علی زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں. 3.5 سال کی بچی. فرمایا زینب سامنے صندوقچہ رکھا, اٹھا کے لاؤ. جناب زینب صندوقچہ اٹھا کر لے کر آئیں. کہا اسے کھولو بیٹا, اس میں کیا ہے؟ دیکھا اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. فرمایا جب تمہارے نانا کی رحلت ہو رہی تھی تو جبریل جنت سے 5 کفن لے کر آئے تھے, 5 حنوط لے کر آئے تھے. تم ایک کفن مجھے دکھاتی رہو, میں بتاتی رہوں کہ کس کا کون سا کفن ہے. ایک کفن تمہارے نانا کو دے دیا گیا, یہ باقی پنجتن کے کفن ہیں. جناب زینب نے کفن اٹھایا, دیکھ کر فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے کہ اماں زہرا کا کفن دے دو, تو یہ میرا کفن ہے, یہ اپنے بابا کو دے دینا. دوسرا کفن اٹھا کے فرمایا, دیکھا, فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا کہ بابا علی کا کفن دے دو, تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے. ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا, تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو, تو یہ کفن تم بھائی حسن کا دے دینا. رونے والوں کا آخری کفن رہ گیا تھا. جناب زہرا نے اسے دیکھ کر رونا شروع کیا اور فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے. جناب زینب نے فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن, حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا, میرا بچہ بغیر کفن کے نفر ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. گریہ ہو گئی, ہو گیا, مجلس ہو گئی, 1 یا 2 منزلیں اور لے لیجئے. اجرکم اللہ. عزیزانو, یہ بچہ پوچھتا ہے, وہ جوان پوچھتا ہے کہ جب جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا مولا علی کہاں تھے؟ علی کو سمجھنے کے لیے دماغ کو کچھ عالی کرنا ہوگا. مولا وہیں تھے, دیکھ رہے تھے. نبی نے وصیت کی تھی یا علی میرے بعد تمہاری زہرا پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا, تم مجھ سے عہد کرو کہ تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے. میں نے آیت اللہ سید علی شیخ علی قورانی لبنانی عالم دین کے قوم میں ہمارے استادوں میں سے تھے, ان سے یہ روایت سنی. وہ فرمانے لگے جب نبی نے فرمایا نا کہ علی تمہاری زہرا پر, میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا جائے گا, تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے, تو مولا علی بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے اور روتے ہوئے فرمانے لگے یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, اگر اللہ اور نبی کا یہ حکم ہے تو میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. رونے والوں, اللہ نے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. اللہ اکبر. کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا, کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا, اور سیدہ کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھرے دربار میں فلک مانگو. یہ امتحان جناب زہرا کا ہے. مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا,
علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا. جب کھانا سامنے آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا, جو ایک اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے, کھانا نہ کھائے, اس نے سیدہ پہ گرتا دباتا. یا علی تمہارے سامنے تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر تمہیں تلوار نہیں اٹھانی. بعد میں خطبے میں فرمایا اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو مدینے کی گلیوں کو میں اپنے مخالفوں کے خون سے رنگین کر دیتا, لیکن علی نے تلوار نہیں اٹھائی, برداشت کی. ایک دن تو مولا علی خاموش. حضرت عمار یاسر نے کہا, معاف کیجیے گا, حضرت سعد ابن سہیل نے کہا, صحابیوں کے نام میں کبھی تردد ہوتا ہے, حضرت سعد ابن سہیل نے فرمایا آج آپ بہت خاموش ہیں, آج کسی بات میں آپ کا دل نہیں لگ رہا. فرمایا تم نے دربار میں دیکھا قنفس کو کتنا احترام دیا جا رہا تھا, یہ وہی ہے جس نے لات مار کے دروازہ گرایا تھا, زہرا پہ تعزیہ نہ اٹھایا تھا. حجر کو اللہ علی تلوار نہیں. مولا نے نبی سے فرمایا میں تلوار. میں اب رونے والوں سے ایک سوال کر کے ایک منزل لے رہا ہوں. یہ حکم تو مولا علی کو تھا نا, حسن و حسین بیٹیاں گزری ہوگی. میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا مولانا میری زوجہ کے ساتھ کئی دن سے جھگڑا چل رہا تھا, تکرار چل رہی تھی, تو میں ہو رہی تھی. میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا. 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا, تو میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں مارا. تو وہ مجھ سے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو تو بس اتنا ضرور خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا. جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ 3 دن سے بخار میں, اور ایک ہی جملہ کہتی اما آپ کو بابا نے مارا. عزادارو امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے, جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں کم سے تھا, ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا, جب اس گلی سے گزرتا ہوں وہ منظر مجھے یاد آ جاتا ہے. اللہ لعنت اللہ فسيعلم الذين ظلموا یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما, ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, ان کی خدمات کو انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما, ان کی نسل میں جذبہ خدمت کو جاگزین فرما, ان کی اولادوں کو, ان کے بھتیجوں کو, پوتوں کو, ان سب کو, ان بچیوں کو اسی طرح اپنے بزرگوں کے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ, 3 سورہ اخلاص. مرحوم مغفور کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات.